السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے نا یہ ذرا سا ٹف ہے. اور ٹف اس لیے ہے کہ جب ایک چیز لوگ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں جو اس تھیوری کو، اس سارے امیجری کو شیٹر کرتی ہے، تو لوگ آپ کو جو ہے نا شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے. ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو. آپ بیل آئیکن پریس کریں، آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک نہ صرف یہ بلکہ مزید ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں، ہر فریکوینٹلی ہم بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ تک پہنچ سکتی ہیں. ٹیلی ویژن کی تاریخ میں 3 سب سے بڑے جو ایونٹ دیکھے گئے آج تک، ان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ایونٹ تھا لیڈی ڈائنا کا فیونرل. لیڈی ڈائنا کا جب حادثاتی موت ہوئی اور ان کا جو فیونرل تھا وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ایونٹ تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے اس سے پہلے جو ایونٹس تھے ان میں ایک تھا جب محمد علی نے زائر میں جارج فورمن کو 7ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا تھا، تو وہ سب سے زیادہ ٹیلی وائزڈ ایونٹ تھا ان زائر. اور اس سے پہلے 1978 میں اگر آپ کو یاد ہو، ناڈیا کومنیچی جنہوں نے ٹرپل گولڈ لیا تھا اولمپکس میں، رومینین جمناسٹ تھیں، اور 3 10 انہوں نے ہائیسٹ پاسبل سکور جو انہوں نے لیا تھا، وہ سب سے زیادہ واچڈ ایونٹ تھا. لیکن ایک ایونٹ تھا جو ان تینوں سے زیادہ تھا اور ان کو ملا کر بھی ان سے زیادہ تھا، اور اس کی میموریز آج بھی ہمارے دماغ میں ایچڈ ہیں، نقش ہیں. اور اگر آپ 1969 کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس ایونٹ کے متعلق نہ پتہ ہو. اور وہ تھا دا مینس لینڈنگ آن دا مون. اپولو 11 میں جب نیل آرمسٹرانگ نے مون کے اوپر لینڈنگ کی، اپنا بایاں قدم انہوں نے وہاں پہ رکھا اور انہوں نے ہسٹورک جملہ بولا، دس از 1 اسٹیپ فار اے مین اینڈ 1 جائنٹ لیپ فار مین کائنڈ. یہ نیل آرمسٹرانگ کے ورڈز تھے جو انہوں نے بایاں قدم اپنا آگے رکھ کے، اور مجھے یاد ہے کہ میں بھی اس وقت بہت چھوٹا تھا اور ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. لیکن ساتھ ہی چاند کا ایک جو رومانس تھا ہمارا، وہ بھی ختم ہو گیا کہ بڑا ایک ٹرانسلوسنٹ قسم کا کی اینٹی ہے، اس کے اندر سے لائٹ نکلتی ہے اور فاسفورس بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، خوبصورت ہے، لیکن جب دیکھا تو ڈل ہے اور اس میں پتھر ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت سال بعد اب جب انٹرنیٹ کا دورہ ہے، انٹرنیٹ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں وہ مل جاتی ہیں جو آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ممکن نہیں تھا. مثلا میں 15 سال پہلے آر ڈی برمن کو سمجھتا تھا کہ بہت ہی جینیس قسم کے وہ میوزک ڈائریکٹر ہیں. آج جب میں سنتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے بیکاز آف انٹرنیٹ کہ کون کون سی دھن ان کی کہاں کہاں سے چوری ہوئی ہوئی، کاپی ہوئی ہوئی. تو آدمی کو سڈنلی آر ڈی برمن صاحب جو ہے ان کی قدر و قیمت تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لیکن کیا انسان نے واقعی چاند پہ گیا، یا یہ ایک ڈھونگ تھا، یا یہ ایک ڈرامہ تھا؟ کیا ناسا نے اس وقت جھوٹ بولا اپنے لوگوں سے، امریکن پبلک سے، اور ان ریٹرن اس کو پوری دنیا سے یہ جھوٹ بولنا پڑا؟ کیا یہ ایک ایسی سیکرٹ ہے جو سیکرٹ سوسائٹیز کی طرح جو ہے یہ بھی چند لوگوں کے سینوں میں دفن ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ 24 لوگ آج تک جو اسپیس میں گئے، ان میں بیشتر افراد جو تھے وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ناسا کی کیپیبلٹیز کو ڈاؤٹ کیا اور جن کا نام بھی لکھا تھا ایسٹروناٹس کا کہ یہ اسپیس مشن میں جائیں گے یا یہ پہلا چاند پہ چلنے والا ایسٹروناٹ ہوگا، وہ حادثاتی طور پہ نہ صرف مارا جاتا ہے بلکہ اس کے بیوی بچوں کو جواب بھی نہیں دیا جاتا کہ ان کی موت کس طرح سے واقع ہوئی. چاند پہ جانے اور نہ جانے کے متعلق 2 قسم کی تھیوریز ہیں. ایک طرف یہ تھیوری ہے کہ ناسا کے 2.5 لاکھ سے زیادہ جو آفیشلز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، وہ سال ہر سال روز صبح آتے ہیں، روز شام کو گھر واپس جاتے ہیں. تو وہ کیسے آپ اتنے لوگوں کو ڈسیو کر سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ناسا کا کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لنک نہیں ہے. اوپر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سارے ایک کمپلیٹ پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی کو
اینڈ رزلٹ کا نہیں پتا. میجورٹی کو اپنے کمپوننٹ حصے کا پتہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ کرنا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے اور اس میں کم از کم 1000 ٹیلر ہیں اور وہ قمیض ایک بنا رہے ہیں, اور کوئی ٹیلر جو ہے وہاں صرف کفس بناتے ہیں, ساری قمیضوں کے کف بنا رہے ہیں, کوئی صرف کالر بنا رہے ہیں, کوئی آستینیں بنا رہے ہیں, اور کوئی جو ہے ان کو جوڑ ہے. تو جوڑنے والے بہت کم ہیں اور جو باقی کمپوننٹس بنانے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو بڑے لوگوں کی یہ تھیوری ہے, خود ناسا کے اندر سے اب لوگوں کی یہ تھیوری ہے کہ انسان شاید چاند پہ کبھی گیا ہی نہیں, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اب آپ کو ان ویڈیوز کے متعلق دکھاتے ہیں جو خود ناسا کی ریلیز کی ہوئی ویڈیوز ہیں, کیونکہ اب آج کے دن میں جو ہمارا نارمل کیلکولیٹر ہے جو ہمارے پاس گھروں میں پڑا ہوتا ہے, جو ہم جا کے 100 روپے کا, 200 روپے کا, 300 روپے کا لے کے آتے ہیں, وہ 1969 کے کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز اور ایڈوانسڈ ہے. اور اس میں یعنی میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, میں کوئی سنی سنائی بات تو کر نہیں رہا, لیکن 1969 میں جو تصویریں ہمارے پاس تھیں ان تصویروں میں کیا اناملی ہے. میں آپ کو اس میں 3 پوائنٹس آپ کو میں بتاتا ہوں, 4 پوائنٹس پرائمریلی, اور پھر میرے جو پروڈیوسر ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا جب میں یہ اگلی بات اناؤنس کروں گا کہ اس کا پارٹ 2 بھی بنانا ہے, کیونکہ پارٹ 2 زیادہ تفصیل میں ہوگا جس کے وہ حق میں نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹ میں یہ سب کچھ آ نہیں سکتا. اینی وے دیکھیں, آپ کو میں وہ امیجز بتاتا ہوں کہ جو آپ کو اور ہمارے مائنڈ میں رہ جاتے ہیں, جو ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. چاند کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, چاند کے اوپر کوئی ہوا نہیں ہے, ہمیں یہی بتایا گیا ہے اور ہمیں یہی پتہ ہے کہ نون فیکٹ یہی ہے کہ چاند کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے. پھر جب وہاں پہ نیل آرمسٹرانگ اور امریکن جھنڈا لگاتے ہیں تو وہ جھنڈا فلٹر کیسے کر رہا ہے, وہ جھنڈا فلائی کیسے کر رہا ہے, اور وہ بالکل جھنڈا جو ہے اسٹریٹ آف کھڑا ہے وہاں پہ. اس جھنڈے میں کون سی تاریں کیا لگائی ہوئی تھیں کہ وہ کھڑا رہے گا اور وہ جیسے جھنڈے ہوتے ہیں وداؤٹ اے ونڈ سکڑ کر اس طرح نہیں رہے گا. نہیں, اس کے متعلق تو ناسا کے سائنسدان خاموش ہیں کہ وہاں پہ سڈنلی ونڈ کیسے آ گئی جس پہ وہ امریکن فلیگ جو ہے وہ ویو کر رہا تھا, اور اتنا کلیئر, کیونکہ ایٹماسفیئر ہی نہیں ہوتا چاند پہ, تو کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, ہمیں یہی پتہ ہے. تو پچ ڈارک پیچھے اسکائی نظر آ رہا ہے ایسٹروناٹس کے پیچھے, لیکن ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا. یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند پہ جہاں پہ کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, کوئی ڈسٹ نہیں ہے, کوئی وہاں پہ اسموک نہیں ہے, کوئی وہاں پہ بادل نہیں آ رہے, کچھ نہیں آ رہا, اور وہ اور ایٹماسفیئر زیرو ہے وہاں پہ, اور اسکائی سامنے ہے اور اسکائی کالا نظر آ رہا ہے بالکل, اور اس پہ کوئی ستارے نہیں ہیں. کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کانسپریسی تھیوری کو ماننے والے ہیں کہ اگر ستارے دکھا دیتے تو ہم ان سے بتا سکتے تھے کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے, یہ زمین کی ڈائریکشن ہے, چاند کی ڈائریکشن ہے, کسی اور سیارے کی ڈائریکشن ہے, کسی اور یونیورس کی ڈائریکشن ہے. کیونکہ ہمیں 84,000 سٹارز ہیں جو ہمارے آربٹ میں ہمیں آف اینڈ آن نظر آتے ہیں, اور ان کی پوزیشنز مارکڈ ہیں. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کسوپیا کہاں پہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے پولر بیئر کہاں پہ ہوگا, ہمیں پتہ ہے نارتھ بیئر کہاں پہ ہوگا, جو بھی ان کے نام ہیں یہ ستاروں کے, وہ لوگ جانتے ہیں جو ستاروں کا علم جانتے ہیں. اور یعنی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ نارتھ سٹار آپ نے کیسے لوکیٹ کرنا ہے, اور نارتھ سٹار سے آپ اپنی ڈائریکشن, سیلرز بھی لیتے ہیں, پائلٹس بھی لیتے ہیں, اینشنٹ زمانوں میں بھی لیتے رہے, تو آج بھی لیتے ہیں. تو سڈنلی وہ اسکائی جو ہے بلیک ہو گیا مون کے اوپر جو ہے, اور اس پہ ایک بھی ستارہ نہیں ہے, وہ فلٹر کر رہا ہے اس کا فلیگ. اور اگر آپ دیکھیں جب ایسٹروناٹ اتر رہے ہیں, جو دوسرے ایسٹروناٹ تھے, ایک تو نیل آرمسٹرانگ تھے اور ایک بٹ تھے جو دوسرے تھے, وہ جب اتر رہے ہیں, نیل آرمسٹرانگ ان کی تصویر کھینچ رہے ہیں, تو ایک طرف وہ وہیکل ہے, اسکائی وہیکل ہے, اسپیس وہیکل ہے, جس پہ وہ لوگ چاند تک گئے اور اتر کے وہ کرے, اور اس سائڈ پہ سورج ہے. اب کیپ ان مائنڈ کہ سورس آف لائٹ ایک ہی ہے, سورج کی لائٹ ہے وہاں پہ, اور وہ سورج کی لائٹ ان کی ایک سائڈ سے آ رہی ہے, میں آپ کو تصویر بھی اس کی بھی دکھاؤں گا, اور وہ آ رہی ہے, اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پورا اندھیرا ہے, اس کا شیڈو پڑ رہا ہے بہت زیادہ. لیکن جب آپ ایسٹروناٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا پورا سوٹ جو ہے وہ لٹ اپ ہے, اور اس کے پورے سوٹ جو ہے وہ ایلومینیٹڈ ہے, اور ایک ایک فائن ڈیٹیل اس سوٹ کی نظر آ رہی ہے, اس کی سلائیاں اور اس کی کریزز وغیرہ جو ہے وہ پتہ چل رہی ہیں. اگر
ये मैं इस सोर्स ऑफ लाइट को लेता हूँ और बीच में वो स्पेस व्हीकल है, तो ये एस्ट्रोनॉट टोटल डार्कनेस में होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि उसके ऊपर जो है वो साया नहीं आ रहा उस स्पेस व्हीकल का। और इसी तरह जब दो डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीरें आप चांद के ऊपर देखते हैं और स्पेस व्हीकल की देखते हैं, तो उनके शेडोज़ आप देखें वो डिफरेंट पोजीशंस की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, वो एक साइड पे शेडोज़ नहीं जा रहे। दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर टॉप लाइट हो, और टॉप लाइट हर उस शख्स को पता है जिसका ताल्लुक फिल्म से है या टेलीविज़न से है कि टॉप लाइट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हाई रूफ से जो है वो दी जाती है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये नेवाडा डेजर्ट में वहाँ पे ये बनाया गया था एक स्टूडियो, और बड़ा हेविली गार्डेड है आज भी वहाँ पे। इट इज़ प्रॉबली द मोस्ट हेविली गार्डेड अमेरिकन बेस इन द वर्ल्ड, उसके मतलब ये कहा जाता है। और मुझे इसमें जो फ़नी बात लगती है और जो मुझे इसमें बात समझ में नहीं आती है कि हमें बताया गया है कि 3-4 किस्म का एटमॉस्फेयर है। एक है जो हम यहाँ से 3 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक है, फिर एक 30 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है, और फिर 80 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर तक जो हमारी स्पेस है, उसके अंदर इतनी खौफनाक रेडिएशन और इतनी खौफनाक गैसेस हैं कि जितने ये मेटियोर्स आते हैं, टूट कर सितारे जो आते हैं अर्थ की तरफ और टकराने आ रहे होते हैं अर्थ को, तो ये कुदरत का एक निज़ाम है कि उन गैसेस में वो घुल जाते हैं, उनमें वो जल जाते हैं, उनमें वो भस्म हो जाते हैं और वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सकते और उस ज़मीन को नहीं टकराते, वरना बार बार एक क़यामत यहाँ पे आ रही हो, हर रोज़ आ रही हो, क्योंकि इतनी तादाद में ये मेटियोर्स जो हैं, ये टूटे सितारे जो हैं, ये अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। अब क्या होता है, उस रेडिएशन को अगर आपने क्रॉस करना है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जब सबसे पहले रशिया ने एक कुत्ते को भेजा था स्पेस क्राफ्ट में, तो 2 मिनट के बाद वो कुत्ता मर गया था। फिर 1-2 और जानवरों के साथ, छोटी साख के जानवरों के साथ ये एक्सपेरिमेंट हुआ, वो चंद मिनट के अंदर जो है उस रेडिएशन की ताब ना ला सके और वो मर गए। आप यकीन माने कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरे थे, वो इसके सामने तिफले मकतब थे इस रेडिएशन के सामने। और इसको अवॉइड करने के लिए जो मुझे या आपको या किसी एस्ट्रोनॉट को हमें इक्विपमेंट चाहिए, 7 फुट का कम से कम हमें लोहा चाहिए या लेड चाहिए, 7 फुट का, जिसकी शीट्स बनी होंगी और वो हमें उस ताबना रेडिएशन से हमें महफूज रख सकते हैं। इसी तरह हमारे सूट्स जो हैं वो उसी तरह के लेड से और उतने ही मोटे बने होंगे जो हमें कैरी करने पड़ेंगे, फिर हम इस रेडिएशन से बच सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एस्ट्रोनॉट उस रेडिएशन को पास करे और दोबारा उसके अंदर से पास करे, उसके अंदर एक्सपोज हो, चल फिर रहे हो, वहाँ पे वापस आएँ तो खांसी तक नहीं है उनको फ्लू तक नहीं हो रहा। तो ये बड़ा हाईली अनलाइकली है, और इसी वजह से 2 दफ़ा के अलावा फिर 30 साल हो गए हैं, दोबारा चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। लोगों का कहना है कि उस वक्त चांद पे इसलिए जाना पड़ा कि फंडिंग नहीं हो रही थी। आजकल जो मोदी को एक ड्रामा रचाना पड़ा जंग का पाकिस्तान के साथ अपनी फंड्स रिलीज़ कराने के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए, और जो उसने रोना रहा कि अगर फ़लाँ जहाज़ हमारे पास होता तो हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मज़ा चखा सकते थे। तो उस तरह का ही ड्रामा एक नासा ने किया, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो थी वो नासा को बंद करना चाह रही थी, और उनका कहना था कि ये रशिया के साथ एक अनविनेबल स्पेस वॉर के अंदर जा रहे हैं, और जिससे सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा जो है वो खर्च हो रहा है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इन्होंने ये कहा था कि जो चांद पे पहले चला जाएगा वो चांद पे अपनी मिसाइल साइट बनाएगा, और ICBMs लग सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो लॉन्च पैड है वो चांद से होगा। उस वजह से टैक्स पेयर्स ने इतना टैक्स दे दिए, इतने पैसे दे दिए कि नासा के प्रोग्राम्स फंडेड रहे। अब बार बार इस टेक्नोलॉजी के साथ जो हर घर में मौजूद है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्या वाकई इंसान ने चांद पे कदम रखा या ये एक ड्रामा है? क्या वाकई नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले शख्स थे चांद पर कदम रखने वाले, या एक ये झूठ है? क्या वाकई दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ तारीख का सबसे बड़ा झूठ बोला गया, या दुनिया में 22% अफराद जो समझते हैं कि ये झूठ है वो पागल है? वॉच इन द नेक्स्ट एपिसोड।
اللہ حافظ.